السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لرن انگلش ود اسامہ طاہر دیکھ رہے ہیں اور میں حاضر خدمت ہوں آپ کے پاس اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ بڑے دنوں بعد میں آ سکا ہوں آن لائن آپ کے پاس اس ویڈیو لیکچر کی فارم میں۔ بیسکلی آئی واز بزی ان مائی ایگزامس، سو a lot of workload has stopped me from uploading videos on regular basis. لیکن انشاءاللہ اب میری ویڈیوز دوبارہ سے ریگولر بیسس پہ ہی ہوں گی۔ میری ویڈیوز ریگولر بیسس پہ ہی ہوتی ہیں، صرف ایگزامز وغیرہ میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ میرے بہت ہی سویٹ سبسکرائبرز ہیں جن میں وحید ایک ہیں، وہ مجھے ڈیلی اکثر جو ہے ان کا کمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ پیراڈائز لاسٹ ختم کب کروائیں گے، 9 کب شروع کروائیں گے۔ تو بردر، ہیئر از اے گڈ نیوز فار یو کہ انشاءاللہ ویری سون بک 1 کمپلیٹ ہوتے ہی ہم بک 9 کی طرف چلیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب وداؤٹ فردر ڈیلے ہم جو ہے اس ویڈیو لیکچر کو فارملی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے، اچھا، ہم پیراڈائز لاسٹ کی 710 سے 725 لائنز تک انشاءاللہ آج ایکسپلین کر لیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ کانٹیکسچوئل کلو کی صورت میں دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہاں پر نا جہنم میں فرشتوں نے سونا نکالا، جو ہم نے پچھلی جس اسٹوڈنٹ کو، میرے سبسکرائبر کو اس پوری سٹوری کا نہیں پتا، وہ پہلے پچھلی ویڈیوز کو دیکھے، اس سے ایٹ لیسٹ ایک جو پچھلی ویڈیو ہے اس کو تو ضرور دیکھے، پلے لسٹ میں یہ آ جائے گی، اس سے پچھلی پہ وہ چلا جائے، پھر اس ویڈیو پہ آئے تبھی اس کو سمجھ آ سکے گا، ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو کمپریہینڈ۔ اچھا، فرسٹ آف آل وہاں پر جہنم میں نا باغی فرشتے ہیں، وہاں پر ایک میمون کر کے باغی فرشتہ ہے جو بڑا لالچی تھا، اس کا کوئی خاص نظریہ نہیں ہے کہ سیٹن کے ساتھ مل کے کوئی جنگ شنگ کرنی ہے، لیکن وہ یہاں پہ مامور کیا گیا ہے، ان باغی فرشتوں کے اوپر ہیڈ بنایا گیا ہے۔ ہی ہیز بین سلیکٹڈ اور ایز اے ہیڈ بائی سیٹن آن دا باغی فرشتاز، ٹھیک ہے، ان فرشتوں کے اوپر۔ اور اس کا بیسک مقصد کیا ہے ان باغی فرشتوں کا، کہ وہ سونا نکالیں گے، ڈھیر سارا دولت اکٹھی کریں گے اور یہاں پر جہنم میں ہی جو ہے دارالحکومت ہیل میں جو ہے تعمیر کریں گے، ٹھیک ہے، اپنا، یعنی کہ وہاں پر اب وہ رہنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ اب وہ یہاں سے نہیں جانے والے بہت جلدی، اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم فار دیم ٹو موو ٹو ارتھ اور اینی ویئر ایلس اور لائک ہیون، تو وہ جا ہی نہیں سکتے، دے ہیو نو چانسز آف گوئنگ ٹو ہیون۔ تو یہ سارا سینیریو چل رہا ہے۔ اب یہاں پر آگے جو وہ دارالحکومت کیپٹل ان ہیل وچ دے آر گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ، اب وہ اس کی جو عظمت ہے نا ان لائنز میں وہ ایکسپلین کی جائے گی کہ وہ کتنے عظیم ہیں۔ ہم نے پریویس لائنز میں یہ بھی دیکھا کہ جان ملٹن نے یہ بولا تھا کہ انسان جو ہے اتنا زیادہ غرور کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے، دیٹ وی ہیو کنسٹرکٹڈ سو مینی ونڈرز ان دا ارتھ، لائک آن دا ارتھ، لائک بیبیلون اور ایجپشین پیرامڈز، اور کچھ بھی جتنا بھی ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے ابھی تک، وہ کہتا ہے کہ باغی فرشتوں کے لیے وہ تعمیر کرنا 1 گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے جس پہ ہم اتنا، یعنی کہ اس سے ہماری لمیٹیشنز اور ان کی انلمیٹڈ پاورز اور سپر نیچرل پاورز کا پتہ چلتا ہے۔ اب نیکسٹ لائنز میں دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ اینن آؤٹ آف دی ارتھ اے فیبرک ہیوج rose like an exhalation with the sound of dulcet symphonies and voices sweet۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، لائنز جو ہوتی ہیں نا بہت ٹرکی ہوتی ہیں، یہ اولڈ انگلش کی لائنز ہیں، 16 سینچری میں لکھی گئی ہے، اب تو انگلش بہت چینج ہو گئی ہے نا، بہت سمپلیفائڈ ورژن ہمارے پاس موجود ہے، تو اتنا آپ ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جا کے اس کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ڈکشنری میں بھی نہیں ملنے والا۔ تو بیسیکلی ہمیں سینس سمجھنا ہوتی ہے۔ اینن کا مطلب ہوتا ہے سون، یا بہت جلد، آل آف سڈن، اچانک۔ آؤٹ آف دا ارتھ، یہ ارتھ سے مراد ہماری زمین نہیں ہے، بیسیکلی زمین جو ارتھ ہیل پہ ہے اس سے مراد ہے۔ ا فیبرک ہیوج روز لائک این ایکزلیشن، اب وہاں پر اچانک سے زمین سے ایک فیبرک ہیوج، ایک بہت ہی نا امپریسو اور ایک حیران کن بڑی سی چیز نمودار ہوئی ہے، روز لائک این ایکزلیشن، جیسے ایک بخارات اڑتے ہیں نا ان جیسی اس کی رفتار، و اتنی تیزی سے وہ نمودار ہوئی ہے، یعنی کہ اپیئر ہوئی ہے، لائک اے ڈراپ اور لائک ویپرز ود دا ساؤنڈ، اور ساؤنڈ پتہ ہے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہمیں منظر کشی بہت زیادہ جان ملٹن کی پوئٹری میں ملتی ہے کہ ود دا ساؤنڈ آف ڈلسٹ سمفنیز اینڈ وائسز سویٹ، بڑی ہی سویٹ وائسز اور سمفنیز اور دونوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بیسکلی اب یہ وہ جو دارالحکومت ہے نا وہ تعمیر ہو گیا، کیپٹل آف ہیل ہیز بین کنسٹرکٹڈ
بائی دیز فالن اینجلس. تو ان کی جو ہے نا ایک منظر کشی جان ملٹن دے رہے ہیں. بٹ لائک اے ٹیمپل, یہ ایک مندر کی طرح نظر آتا ہے. ویئر پلسٹرز راؤنڈ ور سیٹ, جہاں پہ جو پلرز ہیں نا, ستون ہیں, پلرز جن پہ دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں نا, لمبے لمبے پلرز. اب ہندی میں نہیں جانتا اس کو کیا بولتے ہیں, لیکن اب اگر میں نیچے سارے لنکس دے دوں گا, آپ ان میں دیکھ لیں گے پلرز, جس طرح ہم عام انگلش میں بولتے ہیں. پلسٹرز راؤنڈ ور سیٹ, اور وہ بڑے سیٹ ہیں جو پلرز ہیں نا, بڑے ہی سیٹ ہیں. اینڈ ڈورک پلرز, اور یہ ڈورک پلرز کہتے ہیں, گول پلرز ہیں یہ, ٹھیک ہے, اسکوئر میں نہیں ہے, یہ راؤنڈ میں ہے. اوور لیڈ وتھ گولڈن آرکیٹریٹ, اور یہ نا سونے سے بھرے ہوئے ہیں, یعنی کہ اب سونا انہوں نے نکالا ہے, وہاں پہ لگانا ہے, اس کو عظیم الشان بنانا ہے. نور ڈیڈ دیئر وانٹ کورنائٹس اور فیلڈس, اور یہ وہ جو ہے نا فن تعمیر کے کچھ رجسٹر کے ورڈز ہیں, رجسٹر کہتے ہیں فیلڈ اسپیسیفک ویکیبلری کے. میں تھوڑا سا لنگوسٹک کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسی کا ہوں, تو اس میں بھی اس کو ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو اگر کوئی لنگوسٹک کا نہیں بھی ہے تو میں اس انداز سے ہی بتاتا ہوں کہ وہ نان لنگوسٹک پرسنز بھی اس کو سمجھ سکیں, یعنی کہ یہ اس کی ایک فن تعمیر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس طرح سے وہ تعمیر ہوا ہے. وتھ بوسی اسکلپچرز گریو, اور جس کے اوپر بڑے عظیم الشان جو ہے نا اسکلپچرز مجسمے وغیرہ انگریو ہیں, ٹھیک ہے. انگریو ہوتا ہے لکھنے کی ایک ٹیکنیک ہے جس میں جو ہے نا کھدائی کر کے لکھا جاتا ہے. یعنی کہ اب سادے لفظوں میں, سمپلیفائڈ ورژن میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جان ملٹن بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ دارالحکومت تعمیر کر لیا, اور وہ کس قدر جسے آپ بول لیجئے کہ عظیم الشان ہے, سونے سے تعمیر شدہ ہے, گول ستونوں پر وہ مشتمل ہے. اٹ کنسسٹڈ آف راؤنڈ جنہیں آپ بول لیں پلرز. دا روف واز فریٹڈ گولڈ, اور جو چھت ہے نا وہ سونے کی ہے. اب آگے جو ہے ہمارے پاس بیسک کمپیریزن آتا ہے ورڈلی کنسٹرکشنز کا, یعنی جو دنیا میں جتنی بھی فن تعمیر کے نمونے ہمیں ملتے ہیں, جنہیں آپ ونڈر آف ورلڈز بھی بولیں تو غلط نہیں ہوگا, ان کے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہے. اور اب دیکھیں کہ کمپیریزن کیا ہے. ناٹ بیبیلون نار گریٹ الکائرو. بیبیلون جو ہے اب عراق میں موجود ایک علاقہ ہے, اس کا ہم گلوسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں بیبیلون ہے کیا, پھر ہم آگے اسٹڈی کر سکیں گے. ون ہے جی, کرسچینٹی کنسیڈرڈ بیبیلون ایز اے وکڈ سٹی. کرسچینٹی میں نا بائبل میں سے ایک وکڈ سٹی, گناہوں کی سرزمین کنسیڈر کیا گیا. یہ میرا پین کہاں چلا گیا ہے, اچھا. اٹ واز لوکیٹڈ ان میسوپوٹیمیا. میسوپوٹیمیا ایک جگہ کا نام تھا, وہ اب جگہ کا نام ہی بدل گیا ہے. وہ اس کا نام کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. کنگڈم اسیریا. اسیریا کا کنگڈم ہے, جیسے اب آپ کہیں کہ انگلینڈ میں یونائٹڈ کنگڈم ہے, تو اس طرح سے نا. اٹ از لوکیٹڈ ان عراق ناؤ. یہ اب عراق کا حصہ بن چکا ہے. یہ ایک عظیم شہر تھا جہاں پر یہ فن تعمیر کی گئی تھی. اب اس سے اس دارالحکومت کو جو کہ انہوں نے ہیل میں تعمیر کیا, جہنم میں تعمیر کیا, اس کو کمپیئر کر. ناٹ بیبیلون نور گریٹ الکائرو. الکائرو کہتے ہیں کائرو کو, یعنی ایجپشین ہمیں جتنے بھی فن تعمیر ملتے ہیں جس میں پچھلی لائنز میں پیرامڈس کا ذکر ہے, تو وہ دیکھیں نا فن تعمیر کے کیسے نمونے ہیں. سچ میگنیفیشنس equated in all their glories. اب وہ کہہ رہے کہ یہ جتنے بھی میگنیفیشنس ہیں, عظیم الشان ہے نا, یہ پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا جو انہوں نے تعمیر کر دیا. اور یہ جو دو بیبیلون اور گریٹ الکائرو, اچھا الکائرو بھی ہم اب گلوسری میں جا کے ایک دفعہ دیکھ ضرور لیتے ہیں. بتا تو میں آپ کو چکا, کیپٹل آف ایجپٹ, ایجپٹ کا یہ دارالخلافہ ہے, and it's the biggest city in Arab world. ٹھیک ہے, one of the magnificent example of human civilization. سمجھ لگ گئی اس کی کوئی, میں اردو میں بتانا بھی ضروری نہیں ہے, سمجھتا, اتنا ایزی ورڈنگ میں لکھ رہا ہوں. تو سچ میگنیفیشنس اکویٹ ان آل دیئر گلوریز. اب وہ بیسکلی نا جان ملٹن جتنی بھی بات کر رہے ہیں ایپیسوڈک فارم میں کر رہے ہیں, اور پکچرائز ویژولائز کر رہے ہیں چیزوں کو, منظر کشی کر رہے ہیں. جیسے میرے اردو سبسکرائبرز آپ سب کیسے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہم اردو میں نہیں دیکھتے منظر کشی کی جاتی ہے, ہندی سبسکرائبرز کے لیے ویژولائزیشن کا ورڈ میں یوز کر دیتا ہوں, یعنی کہ اس کو کمپیئر کر رہا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے. ٹو انشرائن بیلس اور سیرافس. اب انہوں نے یہ جو تعمیرات کی ہیں بیبیلون یا الکائرو میں, جو بھی تعمیرات ہوئی ہیں, جو بھی کنسٹرکشنز ہوئی ہیں, کن خداؤں کو خوش کرنے کے لیے کی ہیں؟ بیلس اور سیرافس دیئر گاڈس, اور سیڈس دیئر کنگس, یا اپنے جو ہیں بادشاہ ہیں ان کے تخت وغیرہ, تخت نشینی کے لیے انہوں نے یہ تعمیرات کی ہیں, یا اپنے خداؤں کے لیے کی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں بیلس اور سیرافس کیا ہے. بیبیلونین گاڈ ہے, گریکو ایجپشین ڈائٹی ہے. یعنی کہ یہ دونوں ہی مانتے ہیں مصری جو اولڈ تھے
جو کہ گریک سے آئے ہوئے تھے, یونانی مصری, وہ بھی اس کو خدا مانتے ہیں, اور بیبیلونین جو کہ اب عراق کا حصہ ہے, اور میسوپوٹیمیا جسے پہلے کہا جاتا تھا بیبیلونین گاڈ, ان کا بھی یہ گاڈ ہے اور دوسرے کا بھی گاڈ ہے. اس لیے یہ دونوں ملکوں میں ان کے لیے فن تعمیر کی گئی ہے, اور ان دونوں خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ تعمیرات کی گئی ہیں. دیر گاڈز ان کے خداؤں کے لیے, اور سیڑھیاں اپنے بادشاہوں کو بٹھانے کے لیے, ان کے تخت نشینی کے لیے. اب آگے دیکھیں نا, وین ایجپٹ ود اسیریا, اب وہی پیچھے لنک بنتا ہے, ایجپٹ الکائرو, اسیریا یعنی کہ بیبیلون, اسٹور ان ویلتھ اینڈ لگژریز. اب انہوں نے اپنی دولت کے اظہار کے لیے, طاقت کے اظہار کے لیے یہ تعمیرات کی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے, یہ کمپیٹ کرنے, مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا. یعنی کہ جان ملٹن ہمیں انڈائریکٹلی ہسٹری سے بھی بڑا آگاہ کرتے ہیں, کر وہ کمپیریزن رہے ہیں, موازنہ رہے ہیں, لیکن ہسٹری بتاتے چلے جا رہے ہیں. دی اسینڈنگ پائل, بڑھتے ہوئے یہ جو پلر ہیں, اسٹوڈ فکس کھڑے ہیں, مضبوطی سے کھڑے ہیں. فکسڈ کا مطلب ہے فکسڈ. ہر اسٹیٹلی ہائل, اور یہ ٹاور کی طرح بڑے اونچے ہیں, بڑے بڑے اونچی ان کی جو ہے نا لینتھ ہے. اینڈ اسٹرینڈ دا ڈورز اوپننگ دیئر brazen folds discover wide within her ample spaces over the smooth. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جان ملٹن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی اب وہ کمپیئر کر رہے ہیں, ان کو تو وہ بتا چکے کہ یہ اسیرین اور ایجپٹین نے کیا. اب آگے جو ہیل میں جو کیپٹل بنایا ہے نا باغی فرشتوں نے, ان کے بارے میں اب بات کریں کہ یہ بہت اونچا ہے, بہت عظیم الشان ہے, اور بڑا کھلا اور ویکنٹ ہے, کہ اس کے اندر جو ہے ڈسکور وائڈ ود ان, بہت کھلا ہے, چوڑا ہے, ہر ایمپل اسپیسز, کھلی کھلی جگہ ہیں, اوور دا اسموتھ, اور بڑے اسموتھ سرفیس کے اوپر یہ بنایا گیا ہے. اب بیسکلی دیکھیں ایکسپلینیشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ورڈلی ایکسپلینیشن کہ بھی یہ بول رہے ہیں جان ملٹن اور بھی اس کا یہ مطلب ہے. ایک ہے کریٹیکل ایویلویشن جس کو ہم بولتے ہیں. آپ دونوں پیپرز میں لکھیں, بے شک آپ الگ الگ ہیڈنگ دے کے لکھیں, وہ زیادہ ٹیچر کے لیے امپریسو ہوگا, آپ زیادہ امپریس کر پائیں گے اپنے انویجیلیٹر ایگزامینر کو, اپنے ٹیچر کو, کہ آپ کریٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے انداز سے ورڈ لیول پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب کریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھیں تو جان ملٹن اپنی کچھ نالج کا بھی اظہار کرتے ہیں. تمام لائنز میں نظر آتے ہیں کہ انہیں بہت سی جگہوں کا پتہ ہے, اور وہ کتنی عظیم ہے, کس طرح کی ان کی مزرکشی, اور کس طرح سے وہ سیٹن اور اس کے باغی فرشتے سیٹن کے باغی فرشتوں کی پاورز کا اور ان کی جو ہے فن تعمیر کا اب یہاں پہ اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ تم جو انسان اتنا زیادہ بوسٹ کرتے ہو اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو, وہ سب سے ہٹ کے فرشتے بھی کسی سے کم نہیں ہیں, بلکہ تم ان سے بہت پیچھے ہو. تو یہ آج کی لائنز تھیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو آپ ضرور پوچھیے گا. کیپ واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ.